اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس، جس میں ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیسن 4 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کے درس سے متعلق 2 گرامر کے حوالے سے جو پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس پر اپنا ڈسکشن شروع کریں۔ یہ گرامر کے جو نکات ہے یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ فار ایگزامپل جو اردو کی کتاب ہے اس میں پیج نمبر 34 پر یہ نکات موجود ہے۔ تو ہر درس میں جس لینگویج کی کتاب بھی آپ سلیکٹ کریں، وہاں پر ہر درس میں سب سے پہلے آپ آیات کو دیکھیں گے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ہر روز۔ اس کے بعد ورڈ لسٹ ہے، ہر لفظ اور اس کا میننگ اس پر وہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ ہر درس میں یہ گرامر کے پوائنٹس ہے جو اہم نکات کے ٹائٹل سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، پیج کے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اہم نکات، یعنی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ اور البتہ اس کے بعد بھی ایک حصہ اس کتاب میں موجود ہے اور وہ ہے ایکسرسائز یا مشق کا پیج، جہاں پر بہت سمپل ایگزامپلس ہے پریکٹس کرنے کے لیے، جہاں پر ہم آ کر ورڈز کو جوڑ کر چھوٹے چھوٹے سینٹنسز یا فریزز بنا سکتے ہیں۔ تو آج کے جو نکات ہے اس پر گفتگو شروع کریں۔ آج 2 بہت ہی سمپل پوائنٹس ہمیں سیکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عربک کے اندر جب کسی چیز کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن یا کوئی صفت یا کوئی کوالٹی لائی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس میں اور ہندی میں کیا فرق ہے۔ ہندی یعنی وہی اردو جو ہماری زبان ہے۔ یہاں پر اگزامپل کے ذریعے میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ورڈ آپ کے سامنے ہے صراط مستقیم۔ تو دیکھیں صراط کیا ہے؟ صراط وہ ورڈ ہے جس کا میننگ ہم جان چکے ہیں۔ صراط کا میننگ کیا تھا؟ پاتھ یا اسٹریٹ پاتھ یا سیدھا راستہ۔ صراط کی کوالٹی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صراط کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ مستقیم ہے۔ تو عربک میں ہمیشہ پہلے اس چیز کا نام لایا جاتا ہے، پھر اس کی کوالٹی یا صفت لائی جاتی ہے۔ لیکن اردو میں ہم اسے برعکس اور اپوزٹ کرتے ہیں، پہلے صفت کو لاتے ہیں، پہلے کوالٹی کو لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس ورڈ کو لاتے ہیں۔ دیکھیں اردو میں ہم کیسے کہیں گے اسے؟ صراط مستقیم اردو میں کیا بن جائے گا؟ سیدھا راستہ۔ تو دیکھیں یہ جو صفت ہے، یہ جو کوالٹی ہے سیدھا ہونے کی، یہ پہلے آتی ہے، پھر جس چیز کی وہ کوالٹی ہے وہ اس کے بعد آتی ہے۔ انگلش میں بھی اسی طرح سے صراط مستقیم کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ صراط مستقیم کا ترجمہ ہوگا اسٹریٹ پاتھ۔ دیکھیں پاتھ یعنی راستہ، وہ سیکنڈ آتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے، بہت اس سے مدد ہوتی ہے اور ایزی ہو جاتا ہے سمجھنا۔ صراط مستقیم، دا اسٹریٹ پاتھ یا سیدھا راستہ۔ دوسرا ایگزامپل جو ہمارے سامنے یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے النبی الکریم۔ النبی الکریم، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کریم نبی۔ کریم نبی، the honored prophet اور the generous prophet، جو بھی اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ کریم کو آپ honored بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور generous بھی۔ تو النبی الکریم الٹا ہو جائے گا، اردو میں ہم کہیں گے کریم نبی یا کہیں گے the generous prophet۔ پہلے صفت آئے گی، پھر اس کا موصوف آئے گا۔ جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موصوف، یعنی ایسی چیز جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عربک میں پہلے ورڈ آئے گا پھر صفت آئے گی، برخلاف اردو اور انگلش کے۔ تو یہ تھا ہمارا بہت ہی سمپل فرسٹ نقطہ۔
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس درس میں جو ورڈ لسٹ تھی اور گزشتہ دروس میں ہم نے کچھ ورڈز کو سیکھا. وہ ورڈز کیا تھے؟ کمانڈز تھے. کمانڈ یا جسے اردو میں کہا جاتا ہے امر. امر. اور ہر لینگویج میں ورڈز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم دوسروں کو کمانڈ کرتے ہیں، دستور دیتے ہیں، امر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں پانی لاؤ، ہوم ورک انجام دو، اسٹڈی کرو. اس طرح کے الگ الگ الفاظ ہمارے سامنے ہے جس کے ذریعے ہم کمانڈ کرتے ہیں. عربک کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ عربک کے اندر ایک جو ورڈ ہے وہ امر ہے، کمانڈ ہے. ایک اس کا طریقہ، البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اونلی طریقہ ہے، نہ. ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ورڈ کے اینڈ میں دیکھیں. وہ جو لفظ ہے اگر اس کے اینڈ میں ساکن ہو، مثال کے طور پہ استغفر یا اعبد یا سبح یا اکتب، ان چار ورڈز میں کامن چیز کیا ہے کہ جو لاسٹ ورڈ ہے، جو لاسٹ لیٹر ہے، وہاں پر آپ کو ساکت ہو جانا ہے، چپ ہو جانا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم جب کسی کو کمانڈ کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ چپ چاپ ہماری بات سن لے. اگرچہ بہت بار یہ نہیں ہوتا، ہم کمانڈ کرتے ہیں لیکن کوئی سننے والا موجود نہیں ہوتا. تو عربک میں اس طرح سے ہے، ایک علامت، ایک سائن ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ ورڈ امر ہے، کمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ورڈ کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ساکن ہے یا نہیں ہے. تو استغفر یعنی مغفرت طلب کرو، اعبد عبادت کرو، سبح تسبیح کرو، اکتب لکھو. ان چاروں میں یہ کامن پیٹرن آپ دیکھ سکتے کہ ہر ایک کے آخر میں کیا ہے؟ ایک سکون ہے. سکون یعنی آپ کو سٹاپ کرنا ہے، آپ کو وہاں پر چپ ہو جانا ہے، اس کو حرکت نہیں دینی ہے. تو یہ دوسرا نقطہ تھا، بہت ہی سمپل عربک گرامر کے حوالے سے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور آیات کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم آ کر انجام دیں. تو ہم پہنچ چکے ہیں لیسن نمبر 4 میں، اور لیسن نمبر 4 سے متعلق جو آیات ہے اس کا ترجمہ ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلی آیت جو بہت ہی سمپل آیت ہے، میں پورا ترجمہ اس کا نہیں لکھوں گا کیونکہ بعد میں دیگر آیات ہے جو تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، میں اس کو کمپلیٹلی لکھوں گا. لیکن جو آیات ایزی ہے اسے کم سے کم میں چاہتا ہوں کہ پارشیلی اس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ لکھوں بہت تیزی سے، تاکہ یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیات کا ترجمہ یہاں پر کر پائیں. وہ اور اعبد، تم عبادت کرو، کمانڈ ہے. رب پروردگار، کاف تم / تمہارا. ٹھیک ہے، بہت ہی آج. اور تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی، اور تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. دیکھیں کتنا سمپل ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. یا سمپل اسے الفاظ میں کہو، اور تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی. تمہارے کو آپ اپنے میں بھی چینج کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئے جو ہماری آج پہلی آیت جس کا میں کمپلیٹ ترجمہ آپ کے سامنے انجام دوں گا، اس کو یہاں پر ساتھ میں اس کو پریکٹس کریں. آیت نمبر 2، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. آئے اس کا ترجمہ کریں. سٹیپ نمبر 1 ہمارا کیا تھا کہ اس کو انڈیویجول ورڈز میں ہم توڑ دیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ یا ایھا، اس کو آپ ساتھ میں ملا سکتے، یہ ایک ورڈ ہے. الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین، یہاں پر یہ 2 ورڈز ہیں لیکن میں نے کیونکہ وہ کا میننگ بہت ہی کلیئر ہے میں نے ان کو میں ساتھ میں لے کر آیا. من اور قبلکم، یہ بھی 2 ورڈز ہیں. تو دیکھیں میں سم ٹائمز میں 2 ورڈز کو ساتھ میں لے کر آ جاؤں گا، اس وجہ سے کہ تھوڑا ہمارے لیے
یہ پریکٹس ہو جائے کہ ہم آسانی سے ان کو کمبائن کر سکیں. لیکن ہمارے ذہن میں یہ ضرور رہے کہ یہ 2 ڈفرینٹ ورڈس ہے، قبل کم. تو یہ تھا ہمارا اسٹیپ نمبر 1. آئے اسٹیپ نمبر 2 ہم یہاں انجام دیں. وہ کیا ہے؟ ہر لفظ کا میننگ اس کے نیچے ہم لکھ لیں. یا ایہا میں اسے ساتھ میں لکھ رہا، یعنی اے کسی کو پکارنے کے لیے، ناس لوگ. اعبدو دیکھیں ہمارے پاس 2 ورڈ سے، اعبد یعنی تم عبادت کرو، اعبدو یعنی تم سب عبادت کرو، تم سب عبادت کرو. رب پروردگار، کم تم سب یا تمہارے، الذی جو، یا میں اس کے آگے ایک اور لکھ لوں جس نے. دیکھیں ان کا میننگ سیم ہے، جو یا جس نے. خلق وہ بناتا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، صحیح. کم تم سب، والذین اور والذین کا معنی میننگ کیا تھا؟ والذی یعنی جو، والذین جو لوگ، من سے یا فرام انگلش میں، قبل پہلے، کم تم سب. تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ 2 جہاں پر میں نے ان چیزوں کو، ان کا میننگ لکھ لیا ہے. آئے اسٹیپ 3 کو انجام دے. یہ لانگ آیت ہے تو ہمیں کیئرفلی اس کے جو پارٹس ہیں اسے جوڑنا ہوگا. یا ایہا الناس، اے لوگو. یہ تو بہت سمپل ہے، تو یہ ہمارا ایک پارٹ بن گیا. یا ایہا الناس، اے لوگو. کیا کہا جا رہا ہے لوگوں سے؟ اعبدو ربکم، تم سب عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. دیکھیں یہ بھی سمپل ہے، اس کو ہم جوائن کر لیں. میں ریڈ بریکٹس بنا رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. اعبدو ربکم، تم سب عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. کون ہے یہ پروردگار؟ الذی خلقکم، جو وہ بناتا ہے تم سب. دیکھیں کیسے جوائن کریں گے؟ الذی خلقکم، جو وہ بناتا ہے تم سب. تو اسے کیسے جوائن کریں گے؟ بہت ایزی ہے کہ جو تم سب کو بناتا ہے یا جس نے تم سب کو بنایا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک نقطہ بیان کروں کہ دیکھیں خلقہ جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن یہ پاسٹ ٹینس جب الذی اس کے پہلے آ جائے تو یہ پریزنٹ ٹینس میں بدل جاتا ہے. تو دیکھیں الذی پلس پاسٹ پریزنٹ ہو جاتا ہے. بلکہ جہاں پر بھی الذی یا الذین آ جائے اور اس طرح کے دیگر الفاظ جو میں بعد میں بیان کروں گا تو اس کا میننگ پریزنٹ ٹینس بن جاتا ہے. تو ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ جس نے تم سب کو خلق کیا، جس نے تم سب کو خلق کیا. تو یہ ایک پارٹ بن گیا. والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے آئے ہیں انہیں بھی خدا نے خلق کیا ہے. الذی خلقکم، جس نے تم سب کو خلق کیا ہے. والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی خدا نے خلق کیا ہے. تو دیکھیں یہ پارٹ بائی پارٹ کیسے ترجمہ بنتا ہے. میں پورا ترجمہ آپ کے سامنے یہاں ابھی لکھنے جا رہا ہوں. اے لوگو، تم سب عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. دیکھیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم سب عبادت کرو تمہارے پروردگار کی. الذی خلقکم، جس نے تم سب کو
خلق کیا اور جو لوگ تم سب سے پہلے ہے، یعنی انہیں بھی خلق کیا. یا اگر اس طرح بیان کرو تو شاید ایزی ہو. اے لوگو تم سب عبادت کرو تمہارے پروردگار کی جس نے تم سب کو اور جو لوگ تم سے پہلے تھے انہیں خلق کیا. دیکھیں تھوڑا سا ری ارینج بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ رہی ہماری فرسٹ آیت جس کو ہم نے پوری طرح سے یہاں پر پریکٹس کیا. آئے آگے ہم بڑھ جائیں کہ کچھ اور ایگزامپلس کو ہم یہاں انجام دے سکے. کچھ ایگزامپلس ہے جو بہت ہی آسان ہے، تو میں جلدی جلدی صرف اورلی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ترجمہ ہو. وہ آیات جو تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے وہ میں اسے ڈیٹیل میں انجام دوں گا. آیت نمبر 3 بہت ایزی ہے، مالک یوم الدین. دیکھیں کتنا آسان ہے. مالک، مالک یعنی مالک، یوم یعنی دن، دین یعنی جزا یعنی ریوارڈ. روز جزا کا مالک، جزا کے دن کا مالک، ریوارڈ اور پنشمنٹ کے دن کا مالک کون ہے؟ خدا. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، جو ہم سورہ حمد میں ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہیں. نیکسٹ بھی جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے، وَلَہُ. اور لہو کیا تھا؟ دیکھیں یہ حقیقت میں کیا ہے؟ لیہو ہے، یعنی اس کے لیے، فار ہم. لیہو تھا لیکن کیونکہ تلفظ کرنا ڈیفیکلٹ ہے عرب نے اس کو تبدیل کر دیا، بنا دیا لہو، یعنی اس کے لیے. فی میں سماوات آسمان، والارض اور زمین، وَلَہُ اور اس کے لیے، دین دین. دیکھیں کتنا سمپل ہے. وَلَہُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کے لیے ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک ہے ڈال دے آپ، سمپل. اور اس کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، جو آسمان اور زمین میں ہے. اور اس کے لیے ہے یعنی اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور اس کے لیے ہے دین یعنی ریلیجن. یعنی آسمان اور زمین کا اختیار خدا کے پاس ہے، خدا کے کنٹرول میں ہے یہ آسمان و زمین، اور دین اور ریلیجن اور حقیقی دین بھی خدا کی طرف سے آتا ہے. دیکھیں یہ بہت ہی سمپل تھا، میں نے جلدی جلدی اس کا ترجمہ آپ کے لیے انجام دیا. آئے ہمارا اگلا ایگزامپل لے، آیت نمبر 5. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آئے اس کا ترجمہ کریں. سٹیپ 1 یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ ہو چکا ہے. سٹیپ 1 ہمارا کیا تھا کہ آیات کو ورڈز میں بریک کیا جائے. ہوا الذی خلق لکم، لکم یہ 2 ورڈز ہیں، میں نے جان بوجھ کر اس کو ساتھ میں رکھا ہے. ما فی الارض جمیعا، کتنے ورڈز ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اتنی چھوٹی آیت میں 9 ورڈز موجود ہیں. آئے سٹیپ نمبر 2 کو انجام دے. سٹیپ نمبر 2 ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کا ورڈز لکھیں. ہوا وہ، الذی جو یا جس نے، خلق وہ بناتا ہے یا خلق کرتا ہے، لکم. دیکھیں لکم کو صحیح ترجمہ کریں، یہ اوریجنلی کیا ہے؟ لیکم ہے. دیکھیں یہ ایک رول ہے، ہم ہمارے ذہن میں اس کو لا لیں کہ اگر لی کے آگے، لی جس کا مطلب تھا لیے، اس کے آگے کوئی پروناؤن آ جائے، پروناؤن کم، کا، ہو، یا، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ فتحہ بن جاتا ہے، تو وہ جاتا ہے لکا، لکم، لہو. تو لکم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب کے لیے، تم سب کے لیے، تم سب کے لیے. ما کا مطلب کیا تھا؟ جو کچھ. فی میں ان، ارض زمین، جمیعن کا مطلب کیا تھا؟ سب کچھ یا سب کا سب، جو بھی آپ لکھنا چاہے آپ چوز کر، سب کچھ یا سب. جمیعن ایوری تھنگ، آل آف اٹ. ٹھیک ہے.
تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ 2 الحمدللہ، جو ہم نے یہاں پر اس کو انجام دیا، اور آ جائے اسٹیپ 3 کو ہم انجام دیں، اور اسٹیپ 3 میں کیا کام ہمیں کرنا ہے؟ ان چیزوں کو جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے جوڑیں گے؟ هو الذی، وہ جس نے، وہ جس نے، کیا مسنگ ہے؟ وہ ہے. دیکھیں ایک ہے یہاں پر ہم ایڈ کر لیں. وہ ہے جس نے، وہ بناتا ہے. دیکھیں الذی کے بعد فعل آیا ہے، پاسٹ ٹینس چینج ہو جائے گا پریزنٹ ٹینس میں. کیسے میں ترجمہ کروں گا؟ وہ ہے جس نے بنایا، خلق کیا تم سب کے لیے. وہ ہے جس نے بنایا یا خلق کیا تم سب کے لیے. تم سب کے لیے اللہ نے کیا خلق کیا؟ جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب. جو کچھ زمین میں ہے، all of it، سب کا سب. تو آئے دیکھیں، اگر میں باکسز بنا چکا، ہوا الذی خلق لکم اور ما فی الارض جميعا. دیکھیں کتنے پارٹس بنے. ہوا ایک پارٹ ہے، الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. ان پارٹس کو آئے جوڑے اور پورا ترجمہ لکھے. وہ ہے جس نے خلق کیا تم سب کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب. دیکھیے سب کا سب تاکید کے لیے آیا ہے، ایمفسس کے لیے آیا ہے. یعنی خداوند متعال یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے اس آیت میں کہ دیکھیں زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے کریٹ کی ہے، تم سب کے لیے. اس میں سب کا حق ہے، سب کا حصہ ہے. اور آج افسوس کہ ہم اس طرح کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ بعض لالچی لوگوں نے دنیا کے میجورٹی آف ریسورسز پر قبضہ کر لیا ہے. وہی لوگ جو 1%، جن کے پاس 60-70% دنیا کی مال و دولت اور ریسورسز موجود ہے. یہ وہ نظام نہیں ہے جو خدا جسے پسند کرتا ہے. تو یہ تھا ترجمہ ہماری آیت نمبر 5 کا. میں آگے بڑھوں، دیکھوں کہ کون سی آیت کا میں ترجمہ انجام دوں. آیت نمبر 7 کو میں انجام دے رہا ہوں، اور پھر شاید ایک اور آیت کو میں تفصیل سے بیان کروں گا. دیکھیں آیت نمبر 7 کی میں تلاوت کروں. آیت نمبر 7 میں کیا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس کو توڑ دے. پہلا لفظ ہے وہ، دوسرا اللہ، تیسرا یہدی، چوتھا من، پانچواں یشاء، چھٹا الی، ساتواں صراط، آٹھواں مستقیم. اس چھوٹی آیت میں 8 سیپریٹ ورڈز موجود ہیں. یہ تو تھا ہمارا فرسٹ سٹیپ جو یہاں پر ہم انجام دے چکے ہیں. آئے دوسرے سٹیپ کو بھی ہم یہاں پر انجام دے، جو ہے ورڈز کے میننگ کو لکھنا. واللہ، اور اللہ، اور اللہ، کیونکہ واو ہے یہاں پر، اس کو نہ بھولیے گا. یہدی، یہدی، یہدی کا کیا مطلب تھا؟ وہ ہدایت کرتا ہے. من، من یعنی جو یا جسے، جو یا جسے. یشا، وہ چاہتا ہے. مشیت، ماشاء اللہ، یہ سیم ورڈ ہے. یشا یعنی خدا کا ارادہ اور چاہت. الا، طرف. الا، من الا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، دوسری جگہ کی طرف. تو آپ تک بھی کہہ سکتے، طرف بھی کہہ سکتے. صراط، راستہ، یا اگر اور بہتر لکھوں تو سیدھا راستہ. مستقیم کا مطلب بھی ہے سیدھا. تو یہ رہا ہمارا سٹیپ نمبر 2. آئے اب ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. سٹیپ نمبر 3 پر ہم آ گئے ہیں. کیسے ان ورڈز کو جوڑیں گے؟ واللہ یہدی، اور اللہ وہ ہدایت کرتا ہے، اور اللہ
وہ ہدایت کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ جو پروناؤن ہے وہ جب ناؤن آ جائے تو پروناؤن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہدی اگر الگ سے آئے جس کے ساتھ کوئی ناؤن نہ ہو, کوئی نیم نہ ہو, تو ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ وہ ہدایت کرتا ہے. لیکن اگر اللہ کا نام آ جائے, اس ورڈ اور سینٹنس میں ایک نام آ جائے, تو ہم وہ جو پروناؤن ہے اس کو ہٹا دیں گے اور وہ ناؤن ڈال دیں گے. جب ناؤن آ گیا تو پروناؤن کی جگہ نہیں بچتی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارا ایک پیکج بن گیا, واللہ یہدی, اور اللہ ہدایت کرتا ہے. وہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود اللہ کا نام یہاں پر آ چکا ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ بن گیا, واللہ یہدی, اور اللہ ہدایت کرتا ہے. کسے ہدایت کرتا ہے؟ من یشاء. دیکھیں یہ بن گیا ہمارا دوسرا پیکج, من یشاء یعنی جسے وہ چاہتا ہے. دیکھیں من یشاء, جو وہ چاہتا ہے. یہاں پہ ہم اس طرح کریں گے ترجمہ, جسے وہ چاہتا ہے. کس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے؟ الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یہاں 2 بار سیدھا آیا ہے, ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سیدھے راستے کی طرف. اب یہ 3 پارٹس کو جوڑے تو دیکھیں یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ سٹیپ نمبر 3 میں بھی 2 حصے ہیں. سٹیپ نمبر 3 میں پہلا حصہ ہے آپ گروپنگز بنائیں, چند ورڈز کی مل کے گروپنگز بنائیں, گروپ کا ترجمہ کریں, پھر بس آپ کو ان کو ایک دوسرے کے نزدیک انہیں رکھنا ہے. تو میں یہی کام کروں. پہلا گروپ میرا کیا ہے؟ واللہ یہدی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہدایت, اور سے شروع ہوگا, اور اللہ ہدایت کرتا ہے. تو دیکھیں یہ میرا فرسٹ پورشن ہو گیا. من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے. کس چیز کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. دیکھیں کتنا آسان ہے. اگر میں یہ پیکیجز کو یہاں بیان دیکھو, اور اللہ ہدایت کرتا ہے, یہ جسے وہ چاہتا ہے 2 سیدھے راستے کی طرف. دیکھیں میں نمبرنگ بھی یہاں ڈال دوں, یہ میرا نمبر 1 ہے, 2 ہے اور 3, اور اسی طرح ترجمے میں بھی نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3. دیکھیں کتنا آسان ہے اس طرح ترجمہ انجام دینا. اور دیکھیں لذت ہے اس میں, انسان انجوائے کرتا ہے کہ ڈائریکٹ آیت کو پڑھے اور اس کا میننگ سمجھ میں آ جائے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کہ اللہ کی مشیت اور چاہت نہ ہو تب تک انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کی مدد, اللہ کا لطف و کرم نہ ہو تو ہم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے. اور الحمدللہ کہ ہم ایمان پر ہے, اور انشاءاللہ ہمیں خدا اسی ایمان پر ثابت قدم رکھے گا. تو یہ رہی ہماری ایک اور آیت. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بہت ہی ایزی ہے, آپ خود سے ترجمہ کر سکتے ہیں. میں جلدی بیان کروں. ان اللہ, بے شک خدا, ربی. دیکھیں یہ تھوڑا نیو ہے. یہ کون سے؟ یہ 2 ورڈز ہے. رب یعنی پروردگار. یا کا کیا مطلب تھا؟ مجھے یا میرا. ان اللہ ربی, بے شک خدا میرا رب ہے. وربکم, اور تم سب کا رب ہے, تم سب کا پروردگار ہے. دیکھیں کتنا ایزی ہے. ان اللہ ربی وربکم, بے شک خدا میرا رب ہے, ربی یا آ گیا یعنی میرا رب, وربکم, تم سب کا رب. فاعبدوہ, ہو, فاعبدو کیا تھا؟ تم سب عبادت کرو. کس کی؟ اس کی عبادت. دیکھیں یہ ہو سیپریٹ ورڈ ہے. ہو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہو یا ہے یعنی اس کا یا اس کی. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ ف بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے, یا اگر ایزی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پھر بھی لکھ سکتے ہیں. آپ اپنی ورڈ لسٹ میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ فا زبر کے ساتھ اس کا ایک میننگ, اس کو بیان کرنے کا طریقہ آپ لکھیں پھر, یا اس لیے. یا اگر ایزی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پھر بھی لکھ سکتے ہیں. آپ اپنی ورڈ لسٹ میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ فا زبر کے ساتھ اس کا ایک میننگ, اس کو بیان کرنے کا طریقہ آپ لکھیں پھر, یا اس لیے.
ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ میں ترجمہ بیان کروں، بے شک خدا میرا پروردگار ہے اور تم سب کا پروردگار ہے، پھر اس لیے اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ عبادت کا، اطاعت کا راستہ ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ بھی یہی میسج ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بس میرا وقت اپنی اختتام پر ہے، میں ایک اور آیت کا ترجمہ کروں اور انشاءاللہ ہم اپنے اس سیشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ آیت نمبر 9 کا آئے ہم ساتھ میں مل کر ترجمہ کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ بہت ہی ایزی ہے۔ آئے وَلِلَّهِ، یہ کتنے ورڈز ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ کتنے ورڈز ہے؟ 1 2 3۔ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ در حقیقت 3 ڈفرنٹ ورڈز ہے۔ لی اللہ، میں نے جان بوجھ کر اسے ایک باکس میں ڈالا تاکہ چیک کروں کہ آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے۔ وَلِلَّہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ کے لیے۔ دیکھیں لی کا مطلب نہ بھولیں، یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ لی، للہ، وَلِلَّہ، اور اللہ کے لیے، ملک بادشاہی یا حکومت، سماوات آسمان، والارض اور زمین، واللہ اور اللہ، علی پر یا اوپر، کل ہر، شے چیز، قدیر، یا میں انگلش میں لکھوں آل پاورفل، پوری طاقت رکھنے والا۔ دیکھیں بہت ہی آسان آیت ہے، اس کو کیسے ہم آئے گروپس میں بنائیں تو آئے ہم سٹیپ نمبر 3 پر میں پہنچ چکا ہوں۔ سٹیپ نمبر 3 کیا تھا؟ کہ ہم گروپس بنائیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، دیکھیں یہ 1 پارٹ بن گیا، لیکن کیا آپ کو ایڈ کرنا ہوگا؟ ہے، اور اللہ کے لیے ہے، دوسرا باکس، ملک السماوات، آسمان کی بادشاہی، والارض، چاہے تو اسے بھی ملا لے اسی میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی۔ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ دیکھیں میں نے پارٹس میں بنا دی۔ اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اوپر ہر چیز، اوپر ہر چیز، ہر چیز کے اوپر، قدیر، پوری طاقت رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں میں یہاں پر ترجمہ اس کا لکھ لوں، اور اللہ کے لیے ہے حکومت آسمان اور زمین کی، اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین پر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، آل پاورفل ہے، خداوند متعال کی ذات۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی آسان ترجمہ یہاں پر ہم نے انجام دیا، اور اسی طرح جو لاسٹ ورس بھی ہے وہ بھی بہت سملر ہے، آپ خود اسے انجام دے سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، اور اللہ کے لیے ہے تعریف، رب السماوات، آسمان کا پروردگار، ورب الارض، اور زمین کا پروردگار، رب العالمین، عالمین کا، کائنات کا پروردگار۔ دیکھیں کتنا ایزی ہے، آپ گروپ میں اسے تقسیم کر کے اس کا ترجمہ بھی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن میں تاکید کروں گا کہ پلیز ان تمام آیات کا ترجمہ آپ ورڈ بائی ورڈ جس طرح میں نے بتایا اسے لکھ لے۔ جتنا ہم زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ مہارت اور سکل ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی دعا کے ساتھ اس ہمارے حصے کو بھی اختتام پر پہنچاتے ہیں کہ اس قرآن کے مہینے میں ہمیں قرآن سے ڈائریکٹ، قرآن کے الفاظ سے، معانی سے، مفاہیم سے، معارف سے رابطہ بنانے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہو۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔